الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں، جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ پھر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے، وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے، وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے، وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضیٰ مراد۔ چار یار کی شان قرآن یوں بیان، لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے چار یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان۔ اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے۔ بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز چہرہ کیسا ہوگا؟ دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا، کیسا ہی تھا، کیسا تھا بتاؤں؟ آفاقہا گردیدہ بہرے بتا ورزیدہ۔ اللہ امام خسرو کہتے ہیں، سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورى کہتے ہیں آفاقہا گردیدہ مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سقن پھول بدن پھول، یہ شان ہے۔ بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے، میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ اللہ طفیل نے کہا یہ شان، یہ انداز، یہ ادائیں، اللہ اللہ۔ نماز مکمل ہوئی، آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا، دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں، گفتگو کا انداز تو دیکھیں، کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے، زمانہ خرید لے۔ اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا۔ ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے۔ یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں، اس کو مولانا جمیل الرحمن کے دو مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ کیا حسن ہے کیا جمال ہے، زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر، توجہ کریں، زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے، اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے۔ اگر خرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے باقی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو والنجم کی تفسیر بن جائے، اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت گیسوئے قرآن، تفسیر قرآن گیسویت، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی۔ کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو، اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی، اور کہتے روئے تو قرآن ماں، میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے، ایمات ہوئی ایمات ہوئی، آپ بھی ایمان ہے آپ بھی ایمان ہے۔ اور بریلی سے عبد الرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے اللہ کی سرتاب قدم
ختم. شان ہے یہ انسان ہے انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ہے معذل فابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں. فرمایا میں محمد ہوں. بھیا بیٹھو, تھوڑا ٹائم بچا لو, سردی کا خیال کرو, لوگوں کی ضرورت کا خیر, اللہ عمر دراز دے آپ کو. تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے, کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں, حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے, لیکن میرا ٹائم بچا لو, جلدی ختم کرنا ہے, بہت دیر سے بیٹھے. ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو اٹھ. یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے, میرے دل کی گہرا, آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے, اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے. جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں, جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ. فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں, بدکار بہت ہوں, لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے. کون ہے آپ؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں. آپ بھی محمد ہیں. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا نماز پڑھو. پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو. اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی, ایمان کے بعد. آج نماز نہیں, سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھنا, اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں. حضور بیزار ہیں, کچھ کر لیں آپ. بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں, یہاں تک فرمایا. حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی, اس کا وہ یہ یہاں وقت نہیں. فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے. فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو, اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو. یہاں تک فرمایا. میرے آقا کے دیوانوں, اللہ کے بندو, کچھ ڈرو خوف کرو. یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی, جلسے کا جہاں اور ہے, قیامت کا جہاں اور. ہاں شاعری کی دنیا اور ہے, حدیث کی دنیا اور ہے. آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی, میرا جنت میرے باپ کی, میرے بھائی اللہ سے ڈر, جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے. نماز پڑھو, نماز مسجدوں کو آباد کرو, توبہ کرو بے نمازی پن سے. اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ, نماز کی دعوت, بدکاری سے بچو, رشتہ داروں کے حقوق ادا. فرمایا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو ویل نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ وہ فرمایا یہی تعلیم ہے. وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا, آپ کے خلاف بہکاتا تھا. حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے, لیکن میری بات ہے. کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے. تو فیل قرآن سن کے مسلمان ہے. اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں, کوئی نشانی دے دے. سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی. لے جا, اس کی روشنی نکل رہی ہے. کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے, کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی. فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے. حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا. ہائے ہائے ہائے. ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کریں, ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے. صوفیہ کا قول ہے, حدیث میں نہیں ہے. تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ہوں, ایسا ظلم نہ کرو. محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا. حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو. ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے نا. ہاں تو نشانی دے دی ہاتھ پہ. اللہ اکبر. ایک بات کہوں, یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت, لیکن سب کو حسن دکھایا, کسی کو خوبصورت بنایا نہیں. ہائے ہائے. ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے, خوبصورت بنا بھی دیتے. اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے کا. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے.
حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے. یہاں بھی ایک بات خاص سن لو, آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا, ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے. میرے بھائی دین کا کام کر لے, کسی کو سدھار لے, کسی کو سنوار لے, ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے, لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا. بہرحال یہ الگ عنوان ہے. تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا. حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے. اس طرح قرآن نے, بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو, ہے ہر بات پیاری. فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا. آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا, اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا. قرآن سے مدینہ فتح ہوا. مکہ تلوار سے, حالانکہ تلوار چلی نہیں, لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. پتہ چلا قرآن فاتح تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے. قرآن کے قریب کرو, محنت کرو, مشقت کرو, لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ. لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب پکڑ لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو, قرآن پر عمل کرو. اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں, حسین ہر جگہ ہیں, حسین نگر نگر ہے, حسین ڈگر ڈگر ہے, حسین زبان زبان ہے, حسین دل دل ہے, تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے. میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے, لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے. اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جدا نہیں ہوں گے یہ دونوں, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا, قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا. اہل بیت کا دامن پکڑو, اہل بیت کا. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں, ایمان لگتی گئی. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو, ہاں اچھی طرح خیال رکھنا. اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے, اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے. اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو, کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے. یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے. اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے, اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے. لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو, صحابہ اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں, ان سے کسی سے نہیں پوچھنا, میں ذمہ دار ہوں. یہ بات یاد رکھیں, اہل بیت سے خوب محبت کرو, ڈٹ کے کرو, بہت ٹوٹ کے کرو, بہت شدت سے کرو, محبت خوب کرو. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے. اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا, تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب, اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں, اسی لیے تو بدنام ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے, کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو, اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں. اس لیے بے ادبی نہیں کرنا. آپ کو میری طرف سے گزارے, ورنہ لعنت پڑے گی, لعنت. صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے.
انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا. کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں. ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے، بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا، وہ کافر ہو گیا. جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے، تو رسول اللہ کے اصحاب پاک، اس لیے تھوڑا خیال کرو، اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو. کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا ہوگا، ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا. افراط اور تفریط مت کرو. صحابہ کی محبت میں بھی کھل کر کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کر کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے، نعرہ حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے. میں نے کہا عقل سے کام لو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی، بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے، اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے، تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے. ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے. ہاں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ. آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے. کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں، تیمور لنگ. اچھے بھی کہ برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے. جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کا وہ ذمہ دار. ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا. اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں بادشاہوں کو. ہاں، بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے. اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ، چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے. تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے. اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے. تیمور کا انتقال ہو گیا. تیمور لنگ کا نہیں توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا. ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی بتائیں؟ خون رسول ہے نا، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے. آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے. ہاں، نبی کے خمیر سے آل رسول. بے دم یہی تو 5 ہے. کیا بات ہے. ہاں، ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول،
خمیر رسول ہے. میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. پار ہائے صحف، اگر اردو جانتے ہو یو پی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے. پار ہائے صحف گنچہائے قدس. جو کہیں نا کہ اہل بیت کا ذکر لفظی بناتا ہے، ان سے کہنا اس کا مطلب بتا. ہاں پار ہائے صحف غنچہائے قدس. اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے. میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی. سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف، اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک طرف. لیکن ہم غلو نہیں کرتے. پار آئے صحف، میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں. پار آئے صحف، علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائیں بھی تو ان کے پاس. پار آئے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی. پھر اس میں جان احمد کی. جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان. اس پر تو بولوں گا ضرور. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے. میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. کون کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت. کیا بات ہے میرے امام تیری. توتی اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں. اے رضا جانے علا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا. ہم نے کہا فضائل اہل بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لیے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے ہمارے لیے فتاوی رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے، وہی فتاوی رضویہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی رہنمائی کر رہا ہے. لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، بس اتنا کہہ دوں. ایک بات آپ کو کہوں، جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی کا آخری جملہ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے آخری جملہ بتائے؟ کیا بولتا ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے نہیں پتا؟ ہمارے مہاراشٹر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا. کیا بوجھتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے یار، مطلب ساری لغت ختم ہے. یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بات. بھائی جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا بات. کھانا کیسا بنا؟ کیا بات ہے. میرا بچہ کیسا لگا؟ ارے کیا بات ہے. بچی دیکھنے گئے تھے رشتے کے لیے کیسی لگی؟ کیا بات. تاج محل دیکھا کیسا لگا؟ کیا بات ہے. ایک سوات علوم و فنون کا ماہر مجدد پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے، مٹی پہ قلم اٹھاتا
نہیں. تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقیہ, مجدد, متکلم, مفسر, دائی, مدبر, مفکر, صوفی, اللہ اکبر, اپنے زمانے کا سرمد حسان الہند, بلال ہند, یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے, ہر بات کھل کھل کر کہہ دے. لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا. لوگ کہتے ہیں اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا. میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری روح نکل جائے. کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا. میں نے کہا کس کی؟ تو کہتے اس چمنستان کرم کی. چمنستان کی نہیں, تمہاری عقل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیت ہے کس چیز کا نام. کیا بات رضا, کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی. ایک بات بس کروں, یہ بات مکے میں ہی کیوں گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناسبی اگر کوئی اور شعر ہوتا کہتا یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے. کیا بات رضا, اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے. بہت سے شعر اقبال کے آئے نا, بھائی اقبال کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بمصطفیٰ بارسا خیشرا کے دی, کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا. امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے, نام کے ساتھ بتایا یہ میرا ہی کلام ہے. اہل بیت کا سچا وفادار احمد رضا, اہل بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا. ارے 14ویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے, وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار ہوگا. وہ شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ میں, شاہ برکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں ہوں بھی تو دے دا رہا ہوں پیرا تیرا. ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے, غوث پاک کا ڈائریکٹ غلام نہیں کہتے, تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا, وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہو. کہتے کیا بات رضا, میرے امام کس کی؟ اس چمنستان کرم کی. چمنستان نہیں, چمنستان کرم. کون سا چمنستان کرم؟ نبی کا چمنستان کرم. اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا. توجہ کرے, کیا بات رضا, کیا بات رضا. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو, یہ میری ہمت نہیں ہے, یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے. کیا بات رضا, کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی کا کس کی کا سارا ہے کلی جس میں حسین